دو بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ اس خوشی میں قاری صاحب نے اپنے علاقے کے علماء کو بلایا۔ بہت سو کی باتیں آپ سن چکے ہیں، اور اس پروگرام کے گلے سرسبز میرے کارواں حضرت مولانا سید محمد جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے۔ مجھے اس موقع پر آپ کو بتانا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کے تعلق سے چند باتوں کو یاد رکھے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ سب سے پہلا حق جو ہے قرآن پاک کا ہر مسلمان پر وہ ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کی بے ادبی نہ کرے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی بے ادبی، گھر میں رحل ہے نہیں، رحل کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور اس رحل کو الٹا رکھ دیا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ الٹی رحل پر قرآن پاک رکھنا بے ادبی۔ اگر قرآن پاک کو اللہ جسم عطا کر دیتے تو تمہیں تھپڑ مار دیتا، تم سے ناراض ہو جاتا، تمہیں پتہ لگ جاتا کہ مجھ سے ناراض ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اب یہ کرسی رکھی ہے یہاں پر، آپ اس کرسی کو الٹی رکھ دیں اور کہیں آئیے آئیے تشریف رکھیے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کے داماد آئے، سمدھی آئے اور آپ کرسیاں الٹی رکھ دیں، ٹوٹی کرسی رکھ دیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے داماد کا پارا کتنا چلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ادب یہ ہر مسلمان کا حق قرآن پاک کے تعلق سے۔ قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھو، اس کی طرف پاؤں نہ کرو۔ جہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے وہاں صابن، سرمے دانی، میک اپ کا سامان، کنگھی، چوٹی وہاں پڑھنا رکھا۔ میں گھر میں گیا، چندہ کرنے گیا، ماہد کا صبح کا وقت تھا، نماز میں نے پڑھی فجر کی۔ ایک صاحب گھر میں لیتے گئے چائے کے لیے، ان کا جو بیڈ تھا، بیڈ کا جو تکیہ تھا وہاں قرآن پاک بھی رکھا ہے اور ایسی بہت سی چیزیں رکھی جو وہاں پر ہونے نہ چاہیے۔ میں نے ان سے کہا صاحب مکان سے کہ آپ کی اہلیہ کا برقع کہاں ہے، کنگن کہاں ہے؟ میں نے آپ کی اہلیہ کے گلے میں پہننے کا ہار کہاں ہے؟ کہنے لگے مولانا کیا بات؟ میں نے کہا محفوظ جگہ رکھا ہوگا، اچھی جگہ، اور قرآن پاک یہاں۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ مولانا میرا فلاں مسئلہ ہے، میں نے کسی کی دعا میں طاقت نہیں ہے کہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی سماج اور معاشرہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتا ہے اس پر زوال آتا ہے۔ ایک بہت بڑے شرابی آدمی چلے جا رہے تھے، راستے میں قرآن پاک کے حصہ بڑا چھوٹا سا، جیسے پورے قرآن پاک کا احترام ضروری ہے ایسے ہی الف لام میم کا بھی ضروری ہے، الحمدللہ کا بھی ضروری ہے۔ کیا ایسا ہو جائے گا کہ آپ باپ کا پورا احترام کرو اور جو چھوٹی انگلیاں آپ اس کی پتھر مارنا شروع کر دو؟ اگر اس کی بے ادبی آپ کرو گے تو پورے بدن کی بے ادبی ہوگی۔ تو قرآن پاک کا چھوٹا حصہ نالی میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، دھولا، پہچانتے تھے قرآن پاک ہے؟ کہ لگے اللہ کیا کروں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، اس قرآن پاک کو کہاں لے جاؤں؟ اس زمانے میں لوگ امامے باندھتے تھے، اپنے امامے میں قرآن پاک کو پگڑی میں رکھ لیا اس حصے کو۔ شراب سب چیزیں جاری تھی، گنہگار آدمی تھی، بشر ان کا نام تھا۔ اس زمانے کے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کے خام میں تشریف لائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا
بشر کو جا کر میرا سلام کہہ دو اور یہ کہہ دو مجھے اس کی زندگی پسند نہیں ہے۔ ابھی صاحب یہاں سے چلے، یہ اللہ والے، کہا بشر کا محلہ کون سا ہے؟ ہم جیسے نادان لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت آپ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ وہ تو بہت نالائق ہے، شیطان ہے، مردود ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سٹے لگاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تقریر نہ کرو، راستہ بتاؤ۔ تو بتا کہ فلاں محلہ ہے۔ اب محلے میں چلے گئے، پھر محلے میں جا کر پوچھا گھر کون سا ہے؟ تو مولانا عبدالحفیظ صاحب جیسے لوگ تھے، حضرت آپ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ اس کے گھر نہ آپ جائیے، آپ کی توہین ہوگی۔ ہاں بھائی راستہ نہ بتاؤ، میرے سامنے تقریر نہ کرو، مجھے گھر بتاؤ۔ تو گھر پہنچے، کچھ لوگ بیٹھے شراب میں مست تھے، حضرت کو دیکھا تو سب چلے گئے، صرف بشر رہ گئے۔ تو پوچھا بشر تم نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں تو گنہگار بندہ ہوں۔ کہا نہیں بشر بتاؤ کیا نیکی کی؟ بہت دیر کے بعد عرض کیا کہ ہاں میں نے پرسوں ترسوں قرآن پاک کا چھوٹا سا حصہ گندی نالی سے اٹھا کر دھولا، اپنے سر پر رکھا، کہا مبارک ہو، تمہارا یہ ادب اللہ کو پسند آ گیا اور تمہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پھر پوچھا کیا فرمایا آقا نے؟ اب فرمایا کہ سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا مجھے بشر کی زندگی پسند نہیں ہے۔ کہا لاؤ توبہ کرتا ہوں آج سے کہ آج کے بعد میں کسی گناہ کو نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کے چھوٹے کے حصے کا ادب کرنے سے اپنے زمانے کے اولیاء میں شامل ہوئے۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، ان کی قبر کو کھولا گیا 6 مہینے کے بعد، صحیح سالم، کہیں میلہ پن نہیں، کفن بھی چمکیلا، چہرے پر بھی وہی نور۔ 6 مہینے کے بعد کھولا گیا، پھر 1.5 سال کے بعد کھولا گیا، وہی کیسے؟ ان کے بیٹے سے پوچھا کیا عمل کرتے ہیں ابا؟ کرتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، کتابیں تھی ان کی، مدرسے تھے اور اپنے وقت کے شیخ طریقت تھے۔ کہنے لگے اچھا تو کوئی عمل تھا نہیں کوئی خاص، کہ نہیں کوئی خاص عمل بتاؤ۔ تمہارے والد صاحب کا 1.5 سال ہو گئے، ابھی کفن بھی میرا نہیں ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے والد صاحب کبھی کسی حافظ قرآن بچے کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے، چاہے وہ بچہ ان کا شاگردی کیوں نہ ہو، اور یہ فرماتے تھے کہ اس سینے میں قرآن پاک ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس آدمی کا احترام کروں۔ فرمایا مبارک ہو، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے والد گرامی کی لاش کی، بدن کی اور کفن کی حفاظت کی۔ یہ مت کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کا ادب کرو۔ ہم کہتے ہیں قرآن، ہم کیا کہتے ہیں قرآن، کسی بڑے آدمی کا نام لیں گے، فلاں حضرت ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بہت دیر تک ان کا تعلق کراتے ہیں، پھر بعد میں نام لیں گے۔ اور قرآن قرآن نہیں، قرآن پاک کہو، مولانا صاحب کلام اللہ شریف کہو، ادب سے اس کا نام لو۔ اور جو قرآن پاک کے جزدان ہیں، ان جزدانوں کو سال میں دھو لیا کرو ایک آدھ مرتبہ۔ حضرت میرا براڑ صاحب لکھتے ہیں موجود سننا، اور پانی ایسی جگہ ڈھاکے پاؤں نہ پڑے۔ میں نے ایک جگہ کہہ دیا، خان صاحب بیٹھے ہمارے دوست خان غفار صاحب، تو ایک عورت نے میں نے کہا جو اس کو پی لے گا دھول کر اللہ بے اولادوں کا اولاد دے دیں گے۔ جوش میں بات نکل گئی زبان سے، ایک بچے نے ایسا ہی کر لیا، جزدان قرآن پاک کا دھوا ڈالا پانی میں اور اس کو پی لیا، اولاد ہوتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اولاد عطا کر۔ تو قرآن پاک کا ادب کرو۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی زیارت کرو۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی زیارت کرے۔ آپ علماء کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، اگر آدمی عالم کی زیارت کرتا ہے ثواب ملتا ہے۔ مولانا عبدالحفیظ نے بھی بتایا کہ پیغمبر کی زیارت کرنے کے مثال ہے اس کی۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو دیکھتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں ایسے چھپے ہوئے ہیں جیسے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی۔ اور بھائی وقت نہیں، تیسری ادب یہ ہے قرآن پاک کا، حق یہ ہے ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنا پڑھ سکتا ہو پڑھے، بلکہ صبح میں، شام میں، رات میں قرآن پاک کو کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ پڑھو۔ کھانا 3 مرتبہ، چائے 5 مرتبہ، بسکٹ 10 مرتبہ، موبائل 100 مرتبہ، پانی پینا 25 مرتبہ، اور قرآن پاک۔ ہاں میں نے صبح سورہ یاسین شریف پڑھ لی، میں نے کہا بھائی کیا کیا؟ مولانا ہمیں مہینے میں 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہوں۔ مر جائے گا یہ معاشرہ، ڈوب جائے گا۔ اگر اس معاشرے کو ترقی کرنی ہے تو اس کا واحد راستہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اتنی تلاوت کرو قرآن پاک کی کہ لوگ کہنے لگے کہ واقعی قرآنی بندہ ہے، یہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، اور قرآن پاک سے اس کو محبت ہے۔ ایک لفظ پڑھو گے بغیر وضو کے 10 نیکی، وضو کے ساتھ پڑھو گے 25 نیکی، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے 50 نیکی، کھڑے ہو کر پڑھو گے 100 نیکی۔ لالا بیٹا اس سے بڑی صاحب مال، حکومت، دولت، عزت میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی قرآن پاک کی بدولت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں داخل کیا، وہ جہاں گئے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، پہاڑوں نے راستے دیے، دریاؤں میں راستے بن گئے، آسمان ان کے لیے جھک گیا، زمین ان کے لیے شک ہو گئی، اور لرزہ بر اندام زمین ساکت ہو گئی، شیر ان کے نام سے دم بخود ہو گئے۔ جہاں وہ گئے لوگوں کا استقبال کیا قرآن پاک کی وجہ سے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، اللہ حکیم ہے، جو صفات اور خوبیاں اللہ کی ہے ان کے کلام میں آ گئی۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھو گے آپ میں طاقت آئے گی، آپ میں جوش آئے گا، آپ میں حکمت آئے گی، آپ میں عقل و شعور آئے گا، آپ میں برکتیں آئیں گی، آپ کی نگاہ کھلے گی۔ تو اس وجہ سے اگر ترقی چاہتے ہو تو اس کا واحد حل قرآن پاک ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہمارا پروگرام آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو اپنی غذا بناؤ۔ پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، آپ کہیں مجھے قرآن پاک نہیں ملا، آج میری طبیعت دیکھے۔ اور چوتھا قرآن پاک کا حق جو مسلمان پر ہے اس کے معنی کو سمجھے۔ چنیٹی جیسے گاؤں میں کم سے کم 2 مسجدوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب؟ ان بطش ربک لشدید کا کیا مطلب؟ تبت یدا ابی لہب وتب کا کیا مطلب؟ آپ کے بیٹے کا خط آ جائے عربی زبان میں، مصر سے آ جائے، آپ کے بیٹے کا لیٹر آ جائے عربی میں سعودی عرب سے، آپ اس کو پڑھ لیں گے؟ منع نہیں آئے گا۔ ایسے آدمی کے پاس جائیں گے جو بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ بتائے کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کو سعودی عرب میں انجینئر بنا دیا گا، آپ آ جائیے۔ واہ واہ! تو قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ صرف تعویذوں کی کتاب ہے، صرف برکتوں کی کتاب ہے، کھانا کھلانے کی کتاب ہے، جنات کو بھگانے کی کتاب ہے؟ کیا کتاب ہے اس کو سمجھیں۔ یہ قرآن پاک آیا تمہارے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، دستکاروں کے لیے، امت کے ایک فرد کے لیے آیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون۔ اسے سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے، اللہ کا خط ہے، منشور ربانی ہے۔ اس میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ کم سے کم 2 جگہ قرآن پاک کی تفسیر ہونی چاہیے، اور ذمہ داری ہے علاقے کے لوگوں کی کہ 2 جگہ پر اس کا نظام کریں۔ اور بھائی 5واں قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، برادریوں کو چھوڑو۔ یہ منڈے، یہ سگائی، یہ بھات اور یہ کھڑے کھڑے کھانے کھانا اور یہ دوسری چیزوں کے رسم و رواج،
یہ سود، یہ سٹے، یہ جوا، یہ شراب نوشی، یہ فیشن، یہ ننگا پن، یہ عریانیت ہمارے گھروں میں، اس کا علاج آپ کی برادری نہیں کرے گی، اس کا علاج قرآن پاک اور حدیث شریف ہے۔ تو قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو۔ وہ پیغمبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کی عملی تصویر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ اس لیے آقا نے فرمایا تھا لوگوں میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، انہیں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، لوگ چھڑانا چاہیں گے نہیں چھوڑنا، کتاب اللہ اور میرا طریقہ۔ جوان کھڑے ہو کر دیکھیں کیا بال آقا کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا کپڑے آقا کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا گھر میں دسترخوان بچھتا ہے؟ کیا بیت الخلا کا آنا جانا آقا کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا شادی آقا کے طریقے کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں، دور جا چکے۔ تم تعلیمات پر عمل کرو، پوچھو علماء سے قرآن پاک نے کیا کہا، حدیث پاک میں کیا آیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا تو صرف کیا آپ اپنے کام اس سے سنوارے چھوٹے موٹے، زندگی میں داخل نہ کریں اس کو، اس لیے قرآن پاک میں آیا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور بھئی اگلا قرآن پاک کا یہ ہے اس قرآن پاک کی دعوت دو، بچوں کو قرآن پاک سے جوڑو۔ یہ مدرسہ ہمارا بہت بڑا موچن ہے، اس نے ان بچوں کو قرآن پاک دیا، دوپٹے دیے، حدیثیں دی، دعائیں یاد کرائی، تقریریں یاد کرائی، تو بہت بڑا احسان اس مدرسے کا۔ یہ مدرسہ مبلغ ہے، داعی ہے، یہ قاری نظام کا مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں فارغ ہونے والے ابھی مولانا عبدالحفیظ کے بھانجے ہیں، فارغ ہونے قاری عثمان حسانی کے بھانجے ہیں، تو آپ اس کی پوری قدر کریں۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، تو دعوت دیں آپ اور اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، لوگوں کو قرآن پاک پیش کریں۔ آج امت قرآن پاک کی پیاسی ہے اور امت کو قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا قرآن پاک کا ادب، قرآن پاک کی زیارت، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے معنی کا فہم اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل اور قرآن پاک کی دعوت اور قرآن پاک کے ایک بہت بڑے دائی ہمارے مرشد و مربی حضرت مولانا شیخ محمد عاقل صاحب ناظم اعلیٰ جامع مدارس العلوم سہارنپور صدر المدرسین، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء میں سے ایک بڑے ولی، رئیس الاولیاء، رئیس الاتقیاء، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید محمد جعفر صاحب نائب جامع مدارس العلوم ناظم اعلیٰ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اس قرآن و سنت کی کملی تصویر ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں، زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بھائی سبھی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت والا ہمارے مابین جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کچھ لمحات کے بعد حضرت کو زحمت سخن دیں گے۔ قبل اس کے کہ حضور والا سے دست بستہ عرض کریں، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشفق و مربی حضرت اقدس مولانا محمد جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا سبھی کی آنکھیں بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کا ان کے لیے اور ان کا آپ کے لیے ہمارا یہاں سبھی کا جمع ہونا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں، کھڑے ہو کر ادب کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں، جو ساتھی وہ بیٹھ جائیں۔